بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد اعظم کی ذاتی زندگی کے دلچسپ واقعات ہم اس لیے جمع کر رہے ہیں کہ ہم میں سے جو نہیں جانتے ان تک بھی یہ معلومات پہنچ سکیں کہ جناب محمد علی جناح کس طرح قائد اعظم بنے اور ان کے کردار کی وہ کون سی خوبیاں تھیں جن کے باعث انہوں نے پاکستان کا قیام ممکن کر دکھایا، جو انگریز اور ہندوؤں دونوں کی مخالفت کے باعث ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ جناب ممتاز حسن مرحوم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے سربراہ تھے۔ وہ قائد اعظم سے اپنی ملاقات کے بارے میں لکھتے ہیں: ہندوستان کے سیاسی حلقوں کے حوالے سے اکثر سننے میں آیا ہے کہ جناب محمد علی جناح کی طبیعت آمریت کی طرف مائل تھی اور وہ دوسروں کی بات سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ یہ سراسر ہندوؤں کا پروپیگنڈا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کی شخصیت پر اس سے بڑا بہتان تراشا نہیں جا سکتا، کیونکہ قائد تو سرتاپا جمہوریت تھے اور مخالف کی بات سننا اور اس پر غور کرنا جمہوریت کا خاصہ ہے۔ مجھے یاد ہے ایک موقع پر میں نے ان کی رائے سے شدید طور پر اختلاف کیا۔ یہ ایک مالی معاملہ تھا اور میرا خیال تھا میں سچے دل سے جو بات کہہ رہا ہوں وہی فائدہ مند ہے۔ میں بحث کرتا چلا گیا، قائد نے بھی مجھ سے بحث کی، اور جب میں نے آخر میں مؤدبانہ عرض کیا کہ میں ان کے نقطہ نظر کا حامی نہیں ہو سکتا، تو ان کے ماتھے پر بل تک نہ آیا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کو اختلاف رائے کا حق حاصل ہے۔ ممتاز حسن نے قائد کے حوالے سے بعض دلچسپ واقعات بھی درج کیے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں: قائد اعظم کی طبیعت ظرافت کے عنصر سے خالی نہ تھی۔ 1948 میں جب لندن سے واپس آتے ہوئے ان کا جہاز لیبیا کے ہوائی اڈے العدم پر اترا تو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے مزاحیہ انداز میں مجھ سے کہا کہ مجھے لیبیا کا سیاح کہلانے کا حق ہے، کیونکہ میں نے کچھ وقت اس کی سرزمین پر گزارا ہے۔ اس طرح ایک بار قائد مختلف ملکوں کے کسٹم کے محکموں کے متعلق تذکرہ کر رہے تھے کہ انہیں اپنا ایک پرانا واقعہ یاد آ گیا۔ کہنے لگے: ایک مرتبہ میں ایک فرانسیسی کسٹم آفیسر کے سامنے اپنے اسباب کی تفصیل پیش کر رہا تھا۔ اس میں سگریٹوں کے کچھ پیکٹ تھے۔ کسٹم آفیسر نے کہا کہ ان پر آپ کو کسٹم ڈیوٹی دینا ہوگی۔ میں نے کہا یہ سگریٹ میرے پینے کے ہیں اور اس پر کسٹم ڈیوٹی نہیں بنتا، مگر وہ نہ مانا۔ اس پر میں نے دیکھتے ہی دیکھتے سگریٹ کے ڈبے اس کے ہاتھ سے لے کر جنگلے کے باہر پھینک دیے اور کہا کہ قانونی طور پر اب میرے پاس نہ تو سگریٹ ہے اور نہ ہی مجھ سے کوئی کسٹم ڈیوٹی وصول کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو شوق ہے تو یہ پیکٹ خود اٹھا لائیں اور سگریٹ خود پی لیں۔ کسٹم آفیسر حیران رہ گیا، کیونکہ جس چیز پر وہ کسٹم ڈیوٹی وصول کرنا چاہتا تھا وہ میرے پاس تھی ہی نہیں۔ ممتاز حسن لکھتے ہیں: اکثر اوقات قائد اعظم کی شخصیت محمد علی جناح کی ذاتی زندگی پر چھائی رہتی تھی۔ اس ایک ہی شخص میں موجود دو شخصیتوں کا احساس جس قدر مجھے 1948 کی آخری ملاقات کے دوران ہوا، میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ قائد نے مجھے ایک سرکاری کام کے لیے بلایا۔ جب تک سرکاری کاغذات ان کے سامنے رہے انہوں نے مجھ سے محض اسی معاملے پر گفتگو کی، میری تجویز پر کڑی نکتہ چینی کی، ایک سوال کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، غرض یہ کہ سوالات کی ایک بوچھاڑ کر دی۔ آخر جب پورے طور پر مطمئن ہو گئے تو کاغذات پر دستخط فرمائے۔ پھر قائد کے چہرے پر فی الفور تبسم نمودار ہوا اور انہوں نے اس ملاقات میں پہلی بار میرا مزاج پوچھا، پھر ہنس ہنس کر باتیں کی اور بڑی شفقت سے رخصت کیا۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں نے ایک ہی ملاقات میں قائد اعظم محمد علی جناح، گورنر جنرل پاکستان کو بھی دیکھا اور ان سے بہت ہی مختلف ایک اور انسان یعنی مسٹر محمد علی جناح کو اپنے جونیئر اور پرانے مداحوں سے اس قدر محبت سے پیش آتا تھا۔ البتہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کی ذاتی زندگی ان کے سیاسی زندگی میں چھپ گئی تھی اور محمد علی جناح مشکل ہی سے قائد اعظم کے اندر سے باہر آتے تھے۔ شدید مصروفیت، صحت کی خرابی، کام کا دباؤ اور ایک بہت بڑی ذمہ داری کہ انہیں جلد سے جلد اپنا مشن یعنی مسلمانوں کے لیے الگ وطن حاصل کرنا تھا،
انہیں سیر و تفریح، ہنسی مذاق یا زندگی کے لطیف پہلوؤں میں دلچسپی نہیں لینے دیتی تھی۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قائد اعظم ایک بڑے مقصد کے لیے اپنی ہر قسم کی خوشی قربان کر دی تھی۔